بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 11 ربیع الاول جمعہ کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا تمام پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، 11 ربیع الاول جمعہ کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا تمام پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 11 ربیع الاول جمعہ کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا، اس کی حاجتیں پوری کرے گا، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا، اسے بیماریوں سے شفا دے گا یا اچانک آنے والی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ ربیع الاول کے یہ دن اللہ کے محبوب دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کوئی بندہ سرسری طور پر بھی کوئی بھی ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر پڑھیں، قرآن پڑھیں اور خاص طور پر یہ تسبیح پڑھیں۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے تمام معاملات غیب سے حل فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو یہ تسبیح 11 ربیع الاول جمعہ کے دن پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں، فکریں، غم، بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے بیمار ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، بے روزگار ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، روز بروز نقصان ہو رہا ہے، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، تو 11 ربیع الاول جمعہ کے دن رات دن میں آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو مقدر والے پڑھتے ہیں، نصیب والے پڑھتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے یعنی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، فکریں دور ہو جاتی ہیں، اس کے ہر معاملات کے لیے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہو، پریشانیوں میں گھرا رہے اور اس کی زندگی مشکلات میں گھری ہو تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ خاص طور پہ 11 ربیع الاول جمعہ کے دن انشاءاللہ آئندہ پورا سال غموں سے، پریشانیوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو یہ عمل کرے گا آئندہ پورا سال اللہ اسے پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا۔ پریشانیاں، بیماریاں اس کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ پریشانی سے، غم سے، بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے ہو، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کسی چیز نے روکا ہے، پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ اور احمد نے روایت کیا ہے۔
محترم ناظرین، آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو 11 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ نہ کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے جو مانگو گے ملے گا۔ گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 11 ربیع الاول جمعے کے دن قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھ لیں جس کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ صرف 1 دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو، پورے سال کی دولت کے مالک ہو جاؤ گے۔ پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج بڑے بڑے وظائف و اعمال سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ 11 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو بندہ سال میں 1 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال تک اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت حرمت والا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو عرش الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس صورت میں ایسے آیات ہیں جو رب کو بہت پسند ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ دولت سے گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیبی مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، اب تک اگر آپ نے یہ دن لاپرواہی میں گزارے ہیں تو اب ربیع الاول کی 11 تاریخ ہو چکی ہے۔ اگر یہ دن بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ایک دن کا یہ عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ تمام پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، وظیفے آج بھی وہی ہیں جو پیغمبروں نے پڑھے، رسولوں نے پڑھے، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے۔ وہی رب کے نام ہیں، وہی قرآنی آیات ہیں، وہی قرآن مجید ہے، اور وہی وعدہ ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیغمبروں اور رسولوں کی جو انہوں نے مانگا پورا ہو گیا، اور ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات میں اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آج ہی وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتی ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا اس رب سے ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی جو بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والو، آپ چاہیں
صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ توجہ اور دھیان سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار یا سفر میں ہیں، یہ عمل مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ 11 ربیع الاول سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ یہ اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا۔ آج کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کی کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفوں کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، وہ کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکر انسان سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ ایسی قرآنی آیت ہے، اسے صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے بھی پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔
آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ والو، صرف ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو محبوب کرتی ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دیکھنا ہے۔ اس سورت کو 11 ربیع الاول کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے اس فقیر کو بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اور اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بیٹے کا خواہش مند بیٹھا ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، صرف 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی سورت ہے، اور اس سورت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، ایک ہی دن میں مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 11,000 خواہشات ہیں، 11,000 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 11 بار اس سورت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ جمعہ کے دن یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیبی مدد کرتا ہے اور اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، کہ ہمارا آخرت آسان ہو جائے اور ہمیں دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابی ملے۔ تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے مت جانے دیں۔ یہ اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلدی جلدی لاپرواہی میں کاٹ کاٹ کر دیکھا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے جمعے کے دن کا وہ خاص وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل بتایا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا اپنے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ میرے بھائیوں، سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے
انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔